بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے دوران شیطان طرح طرح کے وساوس اور خیالات ڈال کر نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی بے خیالی میں آدمی غلطی بھی کر بیٹھتا ہے۔ اس غلطی کی تلافی اور شیطان کی کوشش کو ناکام کرنے کے لیے شریعت میں سجدہ سہو کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اس کو شبے میں ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اسے پتہ ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ لہذا جب تم میں سے کوئی اس طرح کی بات محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ نماز میں سجدہ سہو کے واجب ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے کوئی بھی سبب پایا جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 1، کسی فرض یا واجب کام کو اپنی اصل جگہ سے مقدم کر دینا، آگے کر دینا۔ مثلاً قرات سے پہلے رکوع کر لیا یا سورہ فاتحہ سے پہلے سورت ملا لی۔ نمبر 2، کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے مؤخر کر دینا، لیٹ کر دینا۔ مثلاً پہلی رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا اور دوسری رکعت میں یاد آنے پر 3 سجدے کر لیے، یا سورہ فاتحہ سورت کے بعد پڑھ لی۔ نمبر 3، کسی فرض یا واجب کا تکرار کر دینا، ڈبل کر دینا۔ مثلاً رکوع 2 بار کر لیا یا ایک رکعت میں 3 سجدے کر لیے۔ نمبر 4، کسی واجب کی صفت کو بدل دینا، مثلاً جہری نماز میں جہاں قرات زور سے کرنی چاہیے امام نے آہستہ قرات کر دی۔ نمبر 5، کسی واجب کو چھوڑ دینا، مثلاً تشہد نہیں پڑھا یا سورہ فاتحہ چھوڑ دی۔ آئندہ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد دائیں جانب ایک سلام پھیر کر 2 سجدے ادا کیے جائیں، اس کے بعد بیٹھ کر تشہد پڑھا جائے اور پھر درود شریف اور دعائیں پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے۔ آئندہ سجدہ سہو سے متعلق چند اہم اور ضروری مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنن و نوافل اور وتر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ مکمل پڑھنا واجب ہے۔ لہذا اگر بھول سے اس کی کوئی ایک آیت یا جز رہ گیا تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو ضروری ہوگا۔ البتہ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں پوری سورہ فاتحہ یا اس کا کوئی جز نہیں پڑھا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اگر کسی نے نماز میں اتنی جلد بازی کی کہ قوما اور جلسے کی حالت میں ایک تسبیح یعنی سبحان اللہ کے بقدر بھی رکا نہ رہا تو واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اس مسئلے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ عام طور پر لوگ قوما اور جلسہ میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ نمبر 3، اگر فرض نماز کے قاعدے اولیٰ میں پہلے قاعدے میں تشہد پڑھنے کے بعد بھول سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور اعلیٰ آل محمد تک پڑھ لیا، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 4، اگر بھول سے پہلا قاعدہ کرنے کے بجائے کھڑا ہو گیا تو جب تک کھڑے ہونے کے قریب نہ ہو لوٹ آئے، لیکن اگر نہیں لوٹا یا کھڑے ہونے کے قریب پہنچ کر لوٹا تو سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا، چاہے فرض نماز ہو یا نفل نماز۔ نمبر 5، اگر سری نمازوں مثلاً ظہر عصر اس میں 3 آیتیں یا ایک لمبی آیت کے بقدر جہراً یعنی زور سے قرات کر دی
تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر امام نے جہری نمازوں میں بھول کر 3 آیتیں یا ایک لمبی آیت کے بقدر قرأت آہستہ سے کر دی تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ وطر کی نماز میں اگر کوئی شخص دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلا گیا تو نہ رکوع میں دعائے قنوت پڑھے اور نہ اسے دوبارہ کھڑے ہو کر دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت، بس اخیر میں سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر رکوع سے قیام کی طرف لوٹ آیا اور دعائے قنوت پڑھ لی تو اس کی بھی نماز درست ہو جائے گی، البتہ سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ اگر کوئی شخص آخری قعدے میں بیٹھنے کے بجائے نمبر 7 کھڑا ہو جائے، اگر کوئی شخص آخری قعدے میں بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اگلی رکعت کے سجدے سے پہلے قعدہ اخیرہ کی طرف لوٹ آئے اور اخیر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر قعدے کی طرف نہ لوٹا اور سجدہ کر لیا تو سجدے سے سر اٹھاتے ہی اس کی نماز فرض کے بجائے نفل ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص آخری قعدے میں بیٹھنے کے بعد پھر تیسری یا 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا، لیکن اسے چاہیے کہ فوراً قعدے کی طرف لوٹ آئے اور اخیر میں سجدہ سہو کر لے، اور اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ 6ٹھی رکعت بھی ساتھ ملا لے تاکہ آخر کی 2 رکعتیں نفل ہو جائیں، لیکن سجدہ سہو کرنا بہر صورت ضروری ہوگا۔ نمبر 7 اگر کسی شخص پر سجدہ سہو کرنا واجب تھا لیکن اس نے سلام پھیر دیا اور سجدہ سہو کرنا یاد نہیں رہا تو اگر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے قبلے سے سینہ پھیرنے اور نماز کے منافی کوئی عمل کرنے سے پہلے یاد آ جائے تو اب سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لے۔ نمبر 8 اگر عیدین اور جمعہ کی نماز میں امام سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہو تو مشائخ کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ان نمازوں میں سجدہ سہو نہ کیا جائے، اس لیے کہ مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنے میں ناواقف عوام کی نماز خراب ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ یہی حکم بڑے بڑے اجتماعات میں کثیر مجمع کے ساتھ پڑھی جانے والی جماعت کی نمازوں کا بھی ہے۔ نمبر 9 اگر کسی شخص کو کبھی کبھار نماز کی رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ نیت توڑ کر اسرینو نماز پڑھے، اور اگر بار بار نماز میں شک ہو جاتا ہو تو غلبہ ظن پر عمل کرے، یعنی جتنی رکعت پڑھ لینے کا گمان غالب ہو اس کو بنیاد بنائے، اور اگر کوئی فیصلہ نہ کر سکے تو جتنی رکعت پڑھنے کا یقین ہو، مثلاً 2 اور 3 رکعت میں شک ہو جائے تو 2 کا پڑھنا یقینی ہے، اسی پر عمل کرے، اور ساتھ میں آگے کی ہر رکعت پر قعدہ کرے اور اخیر میں سجدہ سہو کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔